اور چونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے اور روزمرہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہم لوگوں کو تلقین دلائی ہے ان ایام میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی اور صبر کرنے کی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ اگین، جیسے میں ہر مرتبہ کہتی ہوں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ درود ضرور ضرور اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ تو سب سے پہلے میں ایک آیت کوٹ کرنے لگی ہوں، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، مالوں کی کمی ہو جانے سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس روئے زمین پہ ایسا نہیں اتارا گیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ رہی ہے یا جس کے اوپر کوئی پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آزمائش میں ڈالا ہے۔ کسی کو صحت اچھی نہیں دی ہے، کسی کے مال کی کمی آ گئی ہے، کئی بار انسان کو فیلئر کا خوف آ جاتا ہے۔ تو سو اینڈ سو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا، اب آزمائش آتی کیوں ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم آزماتے رہیں گے تمہیں۔ ایک اور آیت میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جس کا مطلب ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یا صرف اللہ پہ ایمان لے آنا اور یہ سمجھ لینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ اور ایسے چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ لوگ واقعی دنیا میں بھی بہت عافیت کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت بھی انشاءاللہ ان کی ایمان میں ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کا خاص انعام پھر جس پہ بھی ہو، لیکن ایسا نہیں کہ وہ بھی آزمائے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تکلیفیں آ گئی ہیں تو ہم آزمائے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تکلیفیں نہیں دی ہیں یا کسی کی زندگی بہت زیادہ بہتر گزر رہی ہے، اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہے، بہت ساری آسائشیں ہیں، صحت ہے، بیوی بچے سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ زیادہ آزمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ایک بندہ جس کے پاس چیزیں نہیں ہیں وہ تو پھر بھی خواری میں ہے اور پستی میں ہے، اور جس کو اللہ نے بلندی دے دی تو اس کی تو ڈبل آزمائش ہے، اس کے اوپر تو پھر لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آزمایا ہر کوئی جا رہا ہے۔ جب آپ ایمان کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر ہم اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ سپوز ہم اسکول جاتے ہیں، ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، تو ہمیں ہر سال جو ہے وہ ایگزام دینا پڑتا ہے، ہر سال ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، بلکہ مڈ ٹرم بھی ایگزام دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو جو ہے وہ تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب آتی کیوں ہیں؟ اس میں جو ہے وہ بڑے لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ گئی تو ہمارا سب سے پہلے رد عمل یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، جیسا کیا ویسا بھر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی پریشانی کو دیکھ کے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کے ہم یہ بات کہیں کہ یہ اس کا مکافات عمل ہے، یا اس نے اس طرح کیا ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے یا فلاں کے ساتھ برا کیا ہے، تو یہ اس کے اوپر اس لیے یہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ پرابلمز آنے کے، آزمائشیں آنے کے کچھ ذرائع اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتے ہیں جو اللہ کے سب سے مقرب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ تکالیف جو آئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد جو تکالیف، اس میں جو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں وہ میرے اوپر آئی ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو ہے وہ رسول ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے، انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم کئی بار پستی میں چلے جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں تکالیف دور کرنے کے لیے، میں کئی بار میں روزہ بھی رکھ رہی ہوں، صدقات بھی دے رہی ہوں، لیکن پھر بھی میرے اوپر تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جب بھی آپ کے اوپر کوئی پرابلم آئے نا، تو اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں اور پھر یہ پرابلم دیکھیں کہ کیا یہ مسئلہ اللہ کے نبی کو گزرا ہے، کیا یہ پرابلم اللہ کے نبی نے فیس کی ہے۔
تو ڈیفینیٹلی ہم سب میں سے 1000 درجہ زیادہ اس کی تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی ہے، 1000 درجہ زیادہ اس کی جو وہ ہارڈلس، اس پریشانی